روزہ باقی ہے اور بڑا روزہ ہے، لیکن سبحان اللہ اس بڑے روزے میں آسانیاں بہت ہیں۔ چھوٹے روزے میں تو کہا حلال بھی نہیں کھانا، چھوٹے روزے میں تو کہا تھا کہ حلال بھی نہیں کھانا، تم نے بڑی محنت سے حلال کمایا ہے، بڑی مشقت سے حلال کمایا ہے، لیکن روزے میں ہو حلال بھی نہیں کھانا۔ ازواجی رشتہ حلال ہے، اس رشتے میں اللہ نے محبت اور پیار کی مٹھاس رکھی ہے، حلال ہے، فرمایا روزے میں یہ بھی نہیں کرنا۔ لیکن یہ بڑا روزہ ہے اسلام کا، فرمایا حلال استعمال کر سکتے ہو، بس صرف حرام سے بچ جاؤ۔ حلال کھا بھی سکتے ہو، حلال پہن بھی سکتے ہو، حلال استعمال بھی کر سکتے ہو، حلال کھا سکتے ہو، حلال رشتوں کا لحاظ بھی ہے، حلال رشتوں کی محبتیں بھی ہیں، حلال رشتوں کی الفت بھی ہے، یہ تمہاری فطرت ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ سب حلال ہے۔ ہاں بس ایک ہی اس روزے کا تقاضا ہے، حرام سے بچ جاؤ۔ اسلام کا روزہ آسان ہو گیا، اس میں تو مشق کرائی نا، اس میں تو تربیت کروائی، اس میں تو علاج کروایا۔ جیسے علاج میں طبیب بہت ساری جائز چیزیں، حلال چیزیں بھی روک دیتا ہے، معالج بہت ساری حلال چیزوں سے بھی روک دیتا ہے، میاں بیماری ہے، اس میں پرہیز کرنی ہوگی، اس سے پرہیز کرنی ہوگی، حلال سے بھی دور رہنا ہوگا۔ معالج طبیب حلال سے بھی روک دیتا ہے۔ تو رمضان تو روحانیت کی تربیت گاہ تھی، وہاں تو علاج تھا، وہاں تو تربیت تھی، وہاں تو اس بات کا لحاظ تھا کہ اس کی روحانیت میں صحت مل جائے۔ اب کیا کہا؟ حلال کھانا ہے، صرف حلال کھانا ہے۔ رمضان کے علاوہ صرف خدا کے حرام سے بچنا ہے، حرام سے احتیاط کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، حلال چھوٹے رمضان میں حلال سے بھی روکا، رمضان کے بعد صرف حرام سے روکا۔ تو یہی ایمان کی تازگی رمضان کے بعد بتاتی ہے ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کے صحت کے لحاظ سے کیا حال ہے، اور اس روزے کا ہمیں کتنا لحاظ ہے، اور اس روزے کا ہمیں کتنا خیال ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہو کہ اللہ رب العزت نے رمضان کا تقدس دیا، برکتیں دیں، رحمت دیں، عبادت ہوئی۔ اسلام کی روزے کی رعایت کتنی ہے، اس کا خیال کتنا ہے؟ اب یہ رمضان کے بعد اسلام کا روزہ، اس پہ ہماری زندگی گزرے اور خاتمہ اسلام کے ساتھ گزرے، تو چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں جس سے اسلام کے روزے کی حفاظت آسان ہو جائے، اسلام کے روزے کی حفاظت آسان ہوگی۔ پہلی چیز اپنا تعلق اللہ کے گھر سے جوڑ، نمازوں کا اہتمام مساجد میں کرو، فرض نماز کا اہتمام ہر حال میں ہو، سفر میں، حضر میں، دفتر میں، فیکٹری میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، فرض نماز کا اہتمام ہر حال میں، اور جس قدر ہو سکے اس کا اہتمام جماعت اور نماز مسجد کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، ساری امت کی ذمہ داریاں آپ پر ہیں، لیکن ساری زندگی آپ کی نماز مسجد میں تھی، ساری زندگی آپ کی نماز مسجد میں تھی، اور ناراضگی کا اظہار کیا ان مسلمانوں سے جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، بلکہ غصے کا اظہار کیا، جی چاہتا ہے نمازیوں کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور لکڑیاں نوجوانوں سے اکٹھی کر کے ان گھروں کو خاکسر کر دوں جو میری سنت کو چھوڑتے ہیں، میرے اللہ کے گھر کو چھوڑتے ہیں، گھروں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناراضگی کا، غصے کا اظہار کیا۔ تو نماز کا اہتمام مسجد، یہ تو نماز پڑھنے والوں پر غصے کا اظہار کیا، اور جو نماز نہیں پڑھنے والے، اس زمانے میں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ قرآن تو کہتا ہے جہنم کافروں کے لیے ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، تم کیوں جہنم میں پڑے ہو مسلمانوں؟ فرمایا نماز نہیں پڑھتے۔ تو جب کافروں کی زندگی ہوگی تو پھر جہنم میں جائے گا نا۔ کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں،
مسلمان کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے. مرد عورت بچے جوان نمازی ہوا کرتے تھے. تو میرے عزیزو، روزہ اسلام کا روزہ، اس پر زندگی گزرے، اس پہ خاتمہ ہو، اس پہ آنے کے لیے چند چیزوں کا اہتمام ہے. ایک چیز نماز بڑھیا، نماز مسجد میں نماز کا اہتمام. دوسری چیز روزانہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا وظیفہ بناؤ قرآن کی تلاوت کا. روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ، چاہے 1 صفحہ ہو جائے، چاہے 2 صفحے ہو جائے، چاہے چند صفحے. روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام. مرد عورت قرآن کی تلاوت کا اہتمام. قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور ہے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. سچے نبی نے بتایا اس سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. اس میں اجڑے ہوئے دلوں میں زندگی آتی ہے، اس میں موئے ہوئی دلوں میں زندگی آتی ہے، زنگ آلود دلوں میں اس میں تازگی اور صفائی آتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، دل بڑا سخت ہو گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایک اپنا دنیا سے جانے کا خیال رکھا کرو اور دوسرا قرآن کی تلاوت دیکھ کے کیا کرو. قرآن کی تلاوت سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے. دل بھر میں کوتاہی ہوئی، تلاوت کا معمول رہا، انشاءاللہ دل صاف رہے گا، طبیعتوں میں نیکیوں کی طرف ملان رہے گا، طبیعت میں نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ملان رہے گا. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کوشش کرو میرے عزیزو، ایسی زندگی گزارو میری ذات سے، میرے رویے سے، میرے طرز عمل سے، میری زبان سے کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی اور تکلیف نہ ہو. تکلیف کا باعث نہ بن. اپنی ذات سے کوشش کرو میں دوسروں کے لیے تکلیف کا، ایذا کا، تکلیف کا یہ کم از کم درجے کا اخلاق ہے. پھر آگے ظلم ہے، آگے ظلم ہے، آگے ظلم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی ہمارے ساتھی مسجد میں آتے ہیں صفوں کو پھلانگتے ہوئے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سخت ناپسند فرمایا. حجر اسود میں بیت اللہ کا طواف، بیت الاسود کا استلام کرنا ایسا ہے جیسے بیت اللہ کو میں اللہ کے ہاتھ کو اللہ کو مصافحہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا. لیکن فرمایا مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، استلام دور سے کرو. زندگی ایسی بناؤ، گاڑیاں باہر کھڑی کرتے ہیں کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو. مسجد میں آتے ہیں وہاں نفل نہ پڑھو جہاں گزرنے کا راستہ، دیر سے آئے ہیں جہاں جگہ ملتی ہے وہیں جگہ ملے. زندگی کا مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے وہ عبادت میں بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتا. زندگی ایسی بنو، کاروبار، معاملات، معاشرت، گھر کی زندگی میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کم از کم درجے کا اخلاق یہ ہے کہ میری زندگی میں کسی کو تکلیف نہ ہو. نماز بڑھیا، قرآن کی تلاوت کا معمول، کم از کم درجہ یہ کہ ظلم میری ذات سے زیادتی نہ ہو. اور آخری درجہ یہ ہے رات کو سونے سے پہلے دن بھر میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، دن بھر میں جو کمیاں کوتاہی رہ گئی اس پہ اللہ سے استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ تعالیٰ سے معافی. اگر یہ چند چیزیں روز کرتے چلے جائیں گے تو میرے عزیزو انشاءاللہ اسلام کی زندگی میں اور اسلام کے روزے پہ انشاءاللہ اس کے تقاضے پورے رہیں گے اور خاتمہ اسلام پر ہوگا، خاتمہ اسلام پہ ہوگا. اور جو کمائی رمضان میں ہوئی ہے اور جو عبادت رمضان میں ہوئی ہے اور جو برکتیں رحمتیں اللہ کے فضل سے رمضان میں ملی ہیں وہ انشاءاللہ زندگی بھر ساتھ رہیں گی. نماز بڑھیا جماعت کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کا معمول، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور رات کو سونے سے پہلے چند لمحوں کے لیے اللہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیا کریں. روزانہ کا معمول بنا لیں. تب بستر پہ ممکن نہ ہو تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کر لیں، روز کر لیں. ورنہ شیطان کہتا ہے یہ توبہ کیسی توبہ، یہ معافی بھی کیسی معافی، تو نے کل پھر غلط کرنا ہے، کل تو نے پھر غلط کرنا ہے. اس کے اس خیال کو نظر انداز کر دیں. وہ آپ کو بڑی عبادت سے محروم کرنا چاہتا ہے، آپ کو اللہ کا ولی بننے سے محروم کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو محروم کرنا چاہتا ہے. اس کے خیال کو جھڑک دیں اور توبہ ضرور کریں، معافی ضرور مانگیں. انشاءاللہ اس پاکیزگی کی برکت سے اسلام میں آئے دن
باہر آتی چلی جائے گی، اور یہی معمول میرے گھر کی عورتوں میں ہو، یہی میرے بچے بچیوں میں ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اسلام کے روزے کے اندر بھی اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما دے گا، اور اس کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے، پھر اللہ کے حضور جا کر ہم افطاری کریں گے، آپ کے ہاتھوں سے جامیں جسے کہیں کہ حوض کوثر کا جام نوش فرمائیں گے، اور اللہ کریم پھر اس سے آگے خاص مہمانی کریں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ آپ کے گھر کا مہمان آتا ہے تو آپ خادم سے کہتے ہیں اسے پلا دو، کچھ خاص مہمان آتا ہے تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اسے پلا دو، کچھ اس سے بڑا مہمان آتا ہے تو آپ خود کھڑے ہو کے اسے پلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کچھ میرے مہمان ایسے آئیں گے جنہیں رب خود پلا رہا ہو، جنہیں رب کریم خود شراب طہور پلا رہے ہوں گے۔ تو میرے عزیزو اس کا اہتمام ہو، اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا